السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین ناظرین محترم؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر ویوز کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ تفسیر قرآن کا جو پیغام ہے سارے عالم میں پہنچ سکے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے حیات بخش ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف انہیں لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ڈرا رہا ہے مسلمانوں کو۔ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہی حیات بخش ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی۔ اطاعت کرو گے حیات ملے گی، حیات بخش زندگی ہوگی۔ یہ اسی دعوت کا اثر ہے جس نے تمہیں آج مدینے میں ایک مرکزی حکومت عطا فرمائی ہے، جس نے کفار کے آلات حرب سے لیس 3 گنا لشکر کو شکست دی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 3 گنا زیادہ تعداد رکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو غارت کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور کس میں یہ مہربانی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو اس کی اطاعت کرو گے تو 3 گنا لشکر بڑا بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی کامیاب کرے گا۔ اور وہ تمہارے خیالات تک کو جانتا ہے اور ان کو بھی جانتا ہے جو کہ ابھی ابھرنے والے ہیں، لہذا دل کو شیطانی وسوسوں سے بچانا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بلا تاخیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو کیفیت ہے نا وہ اللہ جانتا ہے، تو لہذا تم پر یہی فرض ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ تمہارے دل کے وسوسے تک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تم دل میں کیا رکھے ہو، زبان پہ کیا رکھے ہو۔ اب یہاں پر ظلم جو کہا جائے، اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا۔ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔ صوفیوں کی طرح صرف اپنی ہی ذات پہ کوشش نہیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب عذاب آیا تو وہ پوری قوم ہی پہ آئے گا۔ دیکھیے آیت نمبر 163-64۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی دعوت سب تک پہنچانا ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے نا۔ اس قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہی ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے روک۔ یہی حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ برائیوں سے دوسروں کو بھی روکو، خود بھی رک جاؤ، اور نیکی کا کام خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس طرح یہ صوفیوں کی طرح نہیں ہے، میں دل کی نماز پڑھتا ہوں، میرے کو کیا ضرورت، میں چلا کشی کرتا ہوں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، میں ایک ٹانگ پہ جو ہے اتنی رکعت پڑھتا ہوں، میں 4 ٹانگ پہ 2 ٹانگ پہ کرتا ہوں، میں الٹا لٹک کے عبادت کرتا ہوں۔ یہ صوفیانہ طریقہ کار ہے نا، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ہرے پیلے نیلے لوگ جو ہے یہ اسلام والے نہیں ہیں میرے بھائی، یہ پتہ نہیں ان کا کون سا دین ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتنے سے بچو، یہ فتنہ ہے، یہ پیلے ہرے لال طوطے جتنے بھی ہیں نا یہ گھیروے، یہ سارے فتنے ہیں۔ دل کی کوئی نماز نہیں، نماز فزیکل سسٹم ہے، نماز دل کی نہیں ہے۔ یہ پیلے کپڑے والے جو ہے دل کی نماز پڑھتے ہیں نا، یہ دل کی نماز کوئی نہیں ہے۔ میں چلا بیٹھتے ہیں تو چلا بیٹھنا کوئی نہیں ہے۔ یہ دل پہ ضربیں لگانا اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی منڈی کر کے کلمے کا ورد کرنا، یہ کوئی حق ہو کرنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔
یہ ساری کی ساری غیر اسلامی رسم و رواج ہیں، اس کے دین کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی سے اس طرح بیٹھ کر کے یہ ضربے لگانا، حقو کا نعرہ لگانا، یہ کلمے کا ضرب لگانا، یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ یہ صوفیانہ روش ہے جس سے اسلام کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے، خرافات ہے، یہ فتنہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی فتنے سے بچو اور نیکی کا حکم دو۔ نماز پڑھو فزیکل مسجد میں جا کر کے، عورتیں گھروں میں نماز پڑھو، ہاں 1000 بار یہ پڑھو، 5000 بار وہ پڑھو، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ویسا ہو جائے گا۔ یہ بلا ثبوتی باتیں ہیں۔ اللہ کا احکام، اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کریں گے تو ہی عمل قبول ہوگا، سمجھے؟ سمجھ جاؤ، یہ منمانی نہیں چلتی ہے صوفیانہ کی طرح، یہ گول گول پھر کے ایسا ڈانس ڈالنے کا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، سمجھے؟